وہ بے چین سی بار بار کروٹ بدل رہی تھی۔ نیند تھی یہ آ ہی نہ رہی تھی۔ جب بار بار کروٹ بدل کر تھک گئی تو اکتا کر بیٹھ کے کیا مصیبت ہے، جنجلا کر کہتی وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ اس سے بے سہاتا ہی فائق یاد آیا تھا۔ وہ لاکھ اس سے نفرت کا اظہار کرتی پر اس نے رومی کو اپنے کندھے پر سایہ رکھ کر سلانے کی ایسی عادت ڈالی تھی کہ جب وہ شہر سے گاؤں جاتا اور رات وہاں رکتا تو رومی کو اس رات نیند نہ پڑتی، اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، دل تھا کہ بڑبڑا رہا تھا۔ انہیں باتھ روم میں جانے کے لیے پیر بیڈ سے نیچے اتارے تو سمجھ نہ آئی کہ کس طرف رخ کرے۔ ان گزرے 6 ماہ میں جیسے وہ اس گھر کا نقشہ بھول چکی تھی۔ گہرا سانس بھرتی وہ احتیاط سے قدم اٹھانے لگی۔ ابھی 2 قدم ہی چلی تھی کہ موبائل کی تیز آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ خاموشی میں ایک دم اٹھتے شور سے وہ گھبرا کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ موبائل کی آواز ہے یہ، پر یہاں موبائل کہاں سے آیا؟ خود سے کہتی وہ آواز کے طاقوں میں آئی اور ہاتھ مار کر موبائل تلاشنے لگی۔ بالآخر اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل آ ہی گیا۔ اسے چھو کر محسوس کرنے لگی ایسا ہی موبائل اس کے پاس تھا گھر میں، جس پر فائق کی کال آتی تھی جب وہ گھر سے باہر ہوتا تھا۔ پر وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ موبائل کیسے یہاں آیا، جبکہ وہی چھوڑ آئی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب موبائل بند ہو کر ایک مرتبہ پھر سے بج اٹھا۔ رومی کچھ سوچتے ہوئے بائیں طرف موجود بٹن کو دبا گئی۔ ہیلو، وہ دھیرے سے بولی تو سامنے والا جیسے سانس تک رو گیا، پھر اس کی خاموشی محسوس کرتی اس کی سانسیں جیسے بھاری پڑنے لگی۔ کس لیے کال کی؟ اس کی باری سانسوں کو مدھم آواز سنتے وہ اپنا سوال داغے۔ دید کی پیاس تو بجھ نہیں سکتی، تو سوچا کانوں کو ہی دوام بخش دیا جائے۔ آپ کی آواز سن کر بہت جلد آواز کانوں سے ٹکرائی تو رومی گہرا سانس بھر کر آئے گی۔ اگر آپ بھول گئے ہو تو یاد کروا دوں کہ آپ مجھے آزاد کر چکے ہیں۔ وہ لفظ آزاد پر زور دے کر بولی، اپنی غربت سے آزاد کی، اپنی زندگی سے نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں سختی آسمائی تھی۔ آزادی کا مطلب آزادی ہوتا ہے بس۔ وہ قدم پیچھے ہٹاتی بیڈ پر واپس بیٹھ گئی۔ کیا اب واقعی اس قدر ظالم ہے؟ اس کے سوال پر وہ ناسمجھی سے آنکھیں سکڑ گئی۔ کون سا ظلم ڈھایا ہے میں نے آپ پر؟ ظلم تو ازل سے مجھ پر ہوا ہے، پھر میں ظالم کیسے ٹھہری؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کرنے لگی، ایک دیوانے کی دیوانگی جانتے ہوئے بھی اسے ہجر کی سزا دینا ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کو دیکھا نہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر نظارہ اپنی دلکشی کھو چکا ہے۔ اس کی باری آواز اور الفاظ میں چھپے سنجیدہ پن کو محسوس کر کے رومی ایک دم کال بند کر کے موبائل ایک طرف پھینک گئی۔ کال بند ہونے کی آواز پر وہ موبائل کان سے ہٹا کر دیکھنے لگا اور پھر اسے سوچتے لب بھیج گیا۔ کمرے میں تو کمرے کی مین لائٹ بند تھی، ایک سائڈ لیمپ آن تھا، جبکہ شفان بیڈ پر دراز تھا۔ وہ اپنے پیچھے دھیرے سے دروازہ بند کرتے بیٹھ کے بڑی اور ہاتھ میں بکڑا دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کے، سنیے سو گئے آپ؟ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتی اس پر جھک کر پوچھنے لگی، پر جب کوئی جواب نہ ملا تو پیچھے ہٹنے لگی۔ جب وہ ایک دم اسے کمر سے تھام کر اپنی طرف کھینچ گیا، شرم تو نہیں آتی آپ کو؟ ایسے کیوں؟ ایسے کون ڈراتا بھلا کوئی کسی کو؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی ہلکی سے بولی تو وہ اس کے پھولے ہوئے گال لے کر ہنس دیا۔ میری جان اتنی نازک سی کیوں ہو جو اتنی جلدی ڈر جاتی ہو؟ اسے بیڈ پر لٹاتا ہوں اس کے اوپر جھک گیا۔ جی نہیں، کوئی نازک نہیں ہوں میں ایک اسٹرانگ لڑکی ہوں۔ اس کے گلے میں دونوں بازو ڈال کے بولی تو شفان سا ہلا گیا۔ ابھی چیک کر لیتے ہیں تمہاری اسٹرانگنیس۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ ایک دم اس کے گال پر دانت کاٹ کے تو ذوحان چیخ اٹھی۔ وہ پیچھے ہٹا کہہ کر لگا کر ہنس دیا، جبکہ ذوحان گال پر ہاتھ کے غصے سے اس سے گوری تھی۔ بس اتنی سی اسٹرانگ تھی تم؟ پرانی والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا تو وہ ایک دم اوپر اٹھتی اس کے ناک پر کاٹ گئی۔ اب کی دفعہ ہنسنے کی باری ذوحان کی تھی، پوری جنگلی بلی بن گئی ہو تم تو۔ وہ اپنی سرخ پڑتی ناک سے ہلا کر بولا تو وہ کہہ کر لگا کہ بہت ہنسی آ رہی ہے نا، ابھی بتاتا ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی سانسیں قید کر گیا تو اس کی گرفت میں ذوحان پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ بہت بڑے چیٹر ہیں آپ۔ وہ چند لمحے گزرنے کے بعد پیچھے ہٹا تو وہ سرخ چہرے کے ساتھ منمنا کر رہ گئی۔ ابھی چیٹنگ کی ہے کہا ہے؟ اصل چیٹنگ تو اب شروع ہونے والی ہے۔ وہ سرگوشی میں کہتا مزید پیش قدمی کرنے لگا، پر اس کے کسی بھی عمل سے پہلے ہی سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بج اٹھا۔ وہ بدمزہ ہو کر پیچھے اس کی شکل دیکھ کر ذوحان کی ہنسی نکل کے ہیلو کون؟ موبائل کان سے لگاتا وہ پوچھنے لگا، کیونکہ ان نون نمبر تھا۔ کوئی جواب میں جانے ایسا کیا کہا گیا کہ ایک دم ہی شفان کے چہرے کے تاثرات بدل کے
ہنستا کھلکھلاتا چہرہ پل بھر میں تن گیا۔ کس لیے کال کیا؟ وہ تنے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا تو ذوحان نے چون کر اس کی طرف دیکھا۔ میں آ رہا ہوں۔ کچھ دیر اگلے بندے کی بات سننے کے بعد وہ بولتا کال بند کر گیا۔ موبائل جیب میں ڈال کر وہ بیڈ سے اترتا پاس پڑا جوتا پاؤں میں ڈالنے لگا۔ کس کی کال تھی؟ کہاں جا رہے ہیں اس وقت آپ؟ اس کی طرف دیکھتی پوچھنے لگی تو وہ ایک سرسری سی نظر اس پر ڈال کر سائڈ ٹیبل پر پڑی گاڑی کی چابی اٹھانے لگا۔ آدھی رات باہر جا رہا ہوں تو ظاہر کسی ضروری کام سے ہی جا رہا ہوں، سو جاؤ تو مجھے شاید دیر ہو جائے، پوچھ کے لہجے میں کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو ذوحان اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شادی کے بعد پہلی دفعہ شفا نے اتنے سرد لہجے میں اسے بات کی تھی، اور وہ بھی بغیر کسی وجہ کے۔ اسے بے سہارا رونا آنے لگا تو بیڈ پر گر کے اپنا دل ہلکا کرنے لگی۔ وہ کافی دیر شفان کا انتظار کرتی رہی۔ اسے پریشانی ہوتی کہ اتنی رات وہ کہاں گیا اور کال پر ایسا کون تھا جس کی وجہ سے اس کا موڈ اس قدر خراب ہو گیا، اور ان سب سوالوں کے جواب صرف شفان ہی دے سکتا تھا، جس سے رابطہ ممکن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے 2-3 کال کی تھی پر اس نے ایک دفعہ بھی کال نہیں اٹھائی تو تھک ہار کر وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو نظر سیدھا شفان کے چہرے سے جا ٹکرائی۔ اسی کی طرف منہ کیے سویا ہوا تو اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ذوحان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگی، پر اگلے ہی پل جب اس کا رات والا انداز یاد آیا تو منہ بنا کر رہ گئی۔ پہلے خوب غصہ کیا اور اب اٹھ کر پیار کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن میں بھی اتنی جلدی نہیں ماننے والی، خود سے کہتی وہ بیٹھ سے اتر گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ کمرے میں واپس آئی تو شفان ہنوز سو رہا تھا۔ وہ نماز ادا کرنے کے بعد دھیرے سے کمرے کا دروازہ بند کرتی نیچے چلی گئی۔ سب کے ہونے میں وقت تھا، ابھی اسے بھوک لگ رہی تو اپنے لیے ہلکا پھلکا کچھ بنانے لگی۔ اس کا ارادہ کمرے میں واپس جانے کا نہیں تھا۔ فی الحال ناشتے کا وقت ہوا تو سب بھی آہستہ آہستہ کھانے کی میز پر آنے لگے۔ بھابھی آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اورحان ایک ساتھ وہاں داخل ہوئے تو ذوحان صاحبہ کی طرف دیکھتی فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ اللہ کا شکر اب بالکل ٹھیک ہوں میں، بس تھوڑی ویکنیس ہو گئی تھی، اب ٹھیک ہے۔ اس کی فکر پر وہ مسکرا کر اس کو تسلی کرتی اورحان کے اپنے لیے کرسی نکالنے پر اپنی جگہ سنبھال کی۔ شکر ہے، ورنہ آپ نے تو ایک دم ڈرا دیا تھا۔ اس کے سامنے جوس کا جگ رکھتی بولی تو صاحبہ پیار بڑی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری بھابھی کی کچھ پورزے ڈھیلے ہوئے ہیں بس۔ اورحان جوس گلاس میں ڈالتا اس کے آگے رکھ کر بولا تو صاحبہ اسے ہلکی سے گھوننے لگی۔ مت پریشان کرو میری بچی کو، پہلی دیکھو کتنی پیلی ہو رہی ہے۔ ناز بیگم صاحبہ کو فکر سے دیکھتی اورحان کو ڈپٹ کر بولی تو وہ نفی میں سا ہلا کر رہ گیا۔ یہ تو ناانصافی ہے چھوٹی ماں، آپ میرے مقابل صاحبہ کی طرفداری کر رہی ہیں۔ وہ مصنوعی ہلکی سے انہیں کہنے لگا تو وہ اس کا کان پکڑ کر مروڑ گئی۔ اس کی کلام پر صاحبہ ذوحان دونوں ہی دبا دبا ہنسی۔ بہت نوٹنکی آ گئی ہے تمہیں، بھائی میں تو ہمیشہ اپنی بیٹی کی حصہ لوں گی، تم سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی ہے مجھے، صاحبہ کو پیار سے نہاتی بولی تو جہاں صاحبہ خوشی سے لال ہوئی تھی اورحان سر ہلا کر رہ گیا۔ ذوحان بیٹا شفان نہیں آیا اب تک؟ اورحان ایک نظر صاحبہ ڈالتا ذوحان سے پوچھنے لگا۔ ارے لالا میں تو ناشتہ بنا رہی تھی، کمرے میں ہی ہوں گے۔ وہ اپنے آگے ناشتہ رکھ کر بیٹھی لاپرواہی سے بولی۔ یہ آپ کا فرض بنتا ہے نا جاننا کہ آپ کا شوہر کہاں ہے، آپ کو اس کے ساتھ ہی نیچے آنا چاہیے تھا۔ جائیے دیکھیے، جب اسے کچھ چاہیے ہوگا تو آپ کے علاوہ کسے کہے گا؟ وہ سنجیدگی سے اسے لتاڑتا بولا تو شرمندگی کے مارے ذوحان کا چہرہ پوری طرح پلیٹ پر جھک گیا۔ میں دیکھتی ہوں جا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی بولی، البتہ سر جھکا ہوا ہی تھا، دیکھنا ہی نہیں آئندہ اس بات پر عمل بھی کرنا ہے۔ جائیے اب شاباش اب کی دفعہ، وہ تھوڑی نرمی سے بولا تو میں سر ہلا گئی۔ وہ کرسی پیچھے کرتی وہاں اسے جانے ہی لگی تھی جب شفان وہاں داخل ہوا۔ اس نے آ کر سب سے مشترکہ سلام لیا اور اپنی محسوس کرتی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ذوحان بھی چپ چاپ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیٹا ناشتہ نکال دو، شوہر کو ناز بیگم کی تنبیہی آواز پر وہ لب بیٹھی اس کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ رومی کو نہیں بلایا؟ اورحان کے سوال پر سب کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ وہ نہیں آئے گی بیٹا، اس کا ناشتہ اس کے کمرے میں بھجوا دیتی ہوں، فی الحال ہمیں اسے کچھ وقت دینا چاہیے۔ ان کی بات پر سب میں سر ہلا کے سب خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے جب صاحبہ ایک دم وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ اورحان نے اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھ کر تفکر سے پوچھا، جس پر وہ سر ہلاتے بغیر ایک لفظ بھی بولے اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ اورحان پریشان ہوتا ایک دم اٹھا، میں دیکھتا ہوں سب کو کہتا وہ خود بھی صاحبہ کے پیچھے چلا گیا۔ یا اللہ کرم فرما، میرے بچوں پر اپنا نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہمارے گھر کو، رخسار بیگم مدھم آواز میں بولی تو سب سر ہلا گئے۔ شفان نے ایک خاموش نظر لاپرواہ بیٹھے ذوحان پر ڈالی اور اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور جس وقت کمرے میں داخل ہوا صاحبہ بحال سی باتھ روم سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا اسے تھام گیا۔ کیا ہو گیا میری جان؟ اپنے مضبوط ہاتھ سے اس کے چہرے پر
لگا پانی صاف کرتے نرمی سے بولا تو وہ ایک دم اس کے سینے سے سر ٹکاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے رونے پر وہ پریشان ہو اٹھا۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، میرا سانس بند ہو رہا ہے، تڑپ یہ تو اٹھا تو اس کی حال پر، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں ابھی۔ اسے بیڈ پر بٹھاتا الماری کی طرف بڑھنے لگا تاکہ اس کی چادر لا سکے، پر وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ ابھی نہیں پلیز، ابھی مجھے بس ریسٹ کرنی ہے، وہ التجائیہ بولی تو وہ کچھ سوچتا سا ہلا گیا۔ اوکے میں بس ابھی آ رہا ہوں، اسے کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ یہ پیو، اچھا محسوس کرو گی؟ اس کا گال تھپتھپاتا بولا تو وہ ایک بے بس نگاہ اس پر ڈال کر گلاس پکڑ منہ سے لگا گئی۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھ گیا۔ اسے گلاس خالی کر کے پکڑایا تو اورحان وہ پکڑ کر سائڈ پہ رکھتا خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پہلے سر اس کے کندھے پر ٹکایا اور نیم دراز ہو گئی، جبکہ اورحان اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، پر اس کی پرسوچ نظریں کہیں اور ہی جمی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ناشتے کے بعد وہ کمرے میں واپس آئی تو شفان تیار ہو کر پھر سے کہیں نکلنے لگا۔ جب وہ بے اختیار اسے پکار بیٹھی، یک لفظ سے جواب دیتا وہ گاڑی کی چابی اٹھانے لگا۔ مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ اتنا بن ٹھن کا باہر ہی جا رہی ہے، لیکن میرے پوچھنے کا مقصد ہے کسی خاص کام سے جا رہی ہیں؟ اتنی تیاری کے بعد اس کے تیکھے لہجے میں پوچھے گئے سوال پر شفان نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر ایک قدم چل کر اس کی طرف آیا۔ کسی بہت خاص کام سے ملنے امید ہے کہ اب تمہاری تسلی ہو گئی ہوگی، تو کیا مجھے یہاں سے تشریف لے کے جانے کی اجازت ہے؟ سرد لہجے میں پوچھتا۔ وہ اس بار سے نظر ہٹا کر تو اس کے سرد انداز پر ذوحان کا دل کر لانے لگا۔ جائیے، آپ کو بھلا میری اجازت کب سے درکار ہونے لگی؟ شکوہ کے نظروں سے اسے دیکھتی وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ اسے پورا یقین تھا کہ شفان اس کے پیچھے آ کر اسے منائے گا، پر اسے اس وقت شدید رونا آیا جب دروازہ کھلنے بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کمرہ خالی سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس کی اس قدر بے اعتنائی پر وہ ضبط کو چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی بردہ سے رو دی۔ وہ سرخ نظروں سے سامنے موجود لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ اسے سرد نظروں سے دیکھتا بولا تو وہ اٹھلا کا ہنسی۔ دیکھ لو میرے پیار کی طاقت، میری ایک پکار پر تم کٹی ڈور کی مانند چلے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی قدم بڑھاتے اس کی طرف آنے لگی۔ کیا چاہتے؟ اس پارد انداز میں سوال پوچھا گیا۔ تمہیں، وہ لہجے کو بوجھل بناتی بولی۔ کیا حاصل کرنا چاہتی ہو؟ ضبط کرتے دوبارہ سوال دہرایا۔ تمہاری چاہت، دل بحرانہ لہجے میں بولی۔ اس کے چہرے اپنے شہادت کی انگلی سے چھونے لگی تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ تمہاری حسرت کیا ہے؟ میں اچھے سے جانتا ہوں یہ بات، اس سب کا مقصد کیا ہے؟ وہ بتا۔ اس کے تلخ انداز وہ چالے سے سرخ پڑ گئی، پر یہ احساس پل بھر کے لیے تھا۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم خود کو بھرپور طریقے سے میرے حوالے کر دو، ورنہ وہ بات ادھوری چوٹ اپنے گال پر جھولتی لٹ انگلی پر لپیٹ گئی، ورنہ اس کی اوقات جاننا چاہ رہا تھا، ورنہ تمہاری پیاری بیوی تک بس یہ ویڈیو پہنچائی جائے گی، زیادہ کچھ نہیں۔ اس نے تمسخر سے کہتے موبائل کی اسکرین پر انگلی چلاتے ایک ویڈیو چلا کر اس کے سامنے کی تو اس کی صورت آنکھیں پل بھر کے لیے ساکت ہو گئی۔ صاحبہ کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی تو ناز بیگم اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی تو جہاں روحینسا کی کمرے کی طرف بڑھ گئی کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ اس کی آواز پر رومی چونک اٹھی، پھر ساہ لگے۔ ذوحان آ کر اس کے پاس بیٹھ کے مجھ سے بھی ناراض ہو گیا۔ وہ رومی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر استفسار کرنے لگی تو رومی تلخی سے ہنسی۔ ناراض؟ اور میں بھلا کون ہوتی ہوں تم سے یا کسی سے بھی ناراض ہونے والی؟ اس کی بات پر ذوحان میں بس سانس ہارچ کر کہے گی، میں جانتی ہوں تم سب سے ناراض ہو، پر یقین کرو تمہارے جانے کے بعد کوئی بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھا، بلکہ تمہیں ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی رومانس اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالتی ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا گئی۔ بہت اچھے سے اندازہ ہے کس نے کس حد تک کوشش کی۔ سب نے سوچا ہوگا کہ اللہ اللہ کر کے ایک اندھی لڑکی سے جان چھوٹی ہے تو کیوں نہ شکر منایا جائے۔ بغیر کسی کوشش کے ہی بلا سر سے ٹل کے اس کی اس قدر طلح انداز اور الفاظ پر ذوحان کی آنکھوں میں نمی چمک اٹھی۔ تم پلیز جا سکتی ہو، یہاں سے مجھے سونا ہے کچھ دیر، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی تو ذوحان سرخ چہرہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد رومی بیڈ پر گرتی چہرہ تکی میں چھپاتی کب کے روکے ہوئے آنسو بہانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب دروازہ پھر سے ناک ہوا۔ بی بی جی شفان صاحب کہہ رہے آپ چادر اوڑھ کر آ جائیے، ابھی جانا ہے ہسپتال۔ ملازمہ اسے کہتے الماری سے اس کی چادر نکال کر اسے پکڑا گئی۔ رومی گہرا سانس بھرتی چہرہ صاف کر کے چادر اوڑھنے لگی۔ کل رات شفان 2 گھنٹے اس کے پاس بیٹھا رہا اور اس کے ساتھ بھرپور دماغ کھپائی کرنے کے بعد اسے آنکھوں کے چیک اپ کے لیے ہسپتال لے جانے کے لیے راضی کر چکا تھا۔ چادر اوڑھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ میری واپسی پر سب سے پہلے ماں کے کمرے میں ان کی خیریت معلوم کرنے گیا تو پتہ چلا کہ صاحبہ کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے، تو وہ ناز کے ساتھ ہسپتال گئی تھی۔ وہ پریشانی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو صاحبہ کو شیشے کے آگے کھڑے پایا۔
وہ تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا اور اسے کندھوں سے تھام گیا۔ جی اب ماں بتا رہی تھی کہ تمہاری طبیعت کافی خراب تھی، مجھے کال کر لیتی تم۔ تفکر سے کہتا وہ اس کا چہرے پر جھول تھی ہمارا لٹ کو کان کے پیچھے ارسنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں اب وہ نظریں جھکا کر بولتے اور ہان اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھتا اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس طرح نظریں جھکانے کا مقصد ہے اسے اپنے مقابل کرتا اس کی آنکھوں میں جان کر پوچھنے لگا نہیں تو وہ کلی کترا گئی ڈاکٹر نے کیا کہا طبیعت کیوں ایسے خراب ہوتی ہے تمہاری؟ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بڑھ کر پوچھنے لگا۔ صاحبہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں موجود اس کی ذات کے لیے تفکر واضح تھا۔ اس کے لبوں پر خوب سے مسکراہٹ جھلک اٹھی، پھر اس کے لب دھیرے سے ہلنے لگے۔ آئی ایم پریگننٹ، ہم بابا بننے والے ہیں۔ شرما کر کہتی وہ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی جو حیرت و بے یقینی سے جہاں تھا وہیں کرا رہ گیا۔ میں بہت خوش ہوں، اتنی خوش کہ اپنی فیلنگز بیان ہی نہیں کر سکتی۔ ہماری فیملی کمپلیٹ ہونے جا رہی، اب آپ کیسا محسوس کر؟ اس کی قمیض کے بٹنوں سے کہتی وہ شرمگی آواز میں اسی سے مخاطب تھی جب وہ اس کی بات کاٹ کے مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اس کے روح فرسا الفاظ کانوں میں پڑتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس قدر گھٹیا مذاق کس طرح کر سکتے ہیں میرے ساتھ آپ؟ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ آواز میں بھی بے یقینی تھی۔ میں نہ ہی کوئی مذاق کر اور نہ ہی کوئی بکواس، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، بس ہم کل صبح ہاسپٹل جا رہے ہیں اوکے؟ اپنی بات مکمل کرتا اس کے گال پر ہاتھ رکھ گیا جب وہ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹا گئی۔ اس کی حرکت پر وہ ضبط کر کے رہ گیا۔ آپ اس وقت ایک وحشی بن چکے ہیں پر میں ڈائن بن کر اپنی اولاد کو نہیں نکل سکتی۔ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر ہوتی انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرنے لگی۔ ہری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ بھرپور احتجاج کرتے اس کے گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی پر وہ اسے مزید خود میں جکڑ گیا۔ تو بھی ٹھیک ہے، تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آج کی رات ہے، بس اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو کہ تمہیں اپنا شوہر چاہیے یا پھر اولاد۔ تم دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا حق رکھتی ہو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور میں اپنے کول ارادوں کا کتنا پکا ہوں یہ بھی تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ وہ بے یقینی سے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو وہ جھک کر اس کی آنکھوں پر اپنا لمس ہوتے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاننے کے بعد وہ بے دم سی بیٹھ پر گر کے اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اس پر جان لوٹاتا تھا اتنی آسانی سے اس کی جان نکال چکا تھا۔ اس کے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ اس نازک سی لڑکی کے روح کو لہو لہان کر چکا تھا۔ اس کا ہاتھ بے ساتھ اپنے پیر پر گیا اور پھر وہاں موجود ننھی سی جان کے احساس کو محسوس کرتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔